السلام علیکم، پروگرام ڈی چوک کے ساتھ میں نسیم صدیقی۔ وزیراعظم عمران خان کے امریکی صحافی کو دیے گئے دبنگ بیان کے خاصے چرچے ہو رہے ہیں، جس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ وہ امریکہ کو اڈے نہیں دیں گے اور پاکستان کی سرزمین کو افغانستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، جو کہ انتہائی خوشائند بات ہے اور افغانستان کے ساتھ تعلقات کی بہتری کی جانب واضح اشارہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت اور اپوزیشن کی نورہ کشتی بھی جاری ہے، جس میں ایک دوسرے پر الزامات کی بچھاڑ کی جا رہی ہے، مگر بجٹ کی منظوری کے حوالے سے کوئی بھی مثبت پیش رفت نہیں ہوئی، نہ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ یہاں تک کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کی جانب سے بجٹ اور بجٹ سیشن دونوں کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ اس سیاسی ماجرائی کے کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اینکر پرسن پی جے میر صاحب، سر شکریہ، اور سینئر صحافی رانا طاہر صاحب، سر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ پی جے میر صاحب، میں آپ سے بات کا آغاز کروں گا کہ یہ آپ جس طرح دیکھیں کہ آپ نے دیکھا امریکن صحافی کو اپنا انٹرویو دیا ہے پرائم منسٹر عمران خان نے، اور بڑا دبنگ کا، بلکہ اس نے پوچھا سوال کرنے کے بعد جب جواب آیا ہے تو اس نے کہا سیریسلی، تو اس نے کہا یہ سیریسلی، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس لیڈرشپ کو؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو یاد ہو، جسٹ گو بیک ان ہسٹری، تو جنرل مشرف کے وقت جب شوکت عزیز وزیر اعظم بنے، اس سے پہلے ایک انڈر سیکرٹری آتا تھا تو فائنانس منسٹر ریسیو کرنے جاتا تھا۔ جی جی، ہی نیور وینٹ آؤٹ۔ یہ باؤچر ہو یا جو بھی ہو، جب آتے تھے ہی شوڈ سینڈ سیکرٹریز اینڈ ڈو دیٹ، کیونکہ ہم نے اپنا ایک سٹینڈرڈ رکھا ہے۔ اور آج میں یہ جو آپ نے انٹرویو کا ریفر کیا ہے، آئی تھنک پرائم منسٹر نے جو بات کی ہے، اس نے بتایا ہے کہ یار وی آر اے سوورن نیشن، وی آر ناٹ جسٹ سرونٹس۔ تم بتاؤ تم کرنا کیا چاہتے ہو، اینڈ اٹ از ٹائم، ہائی ٹائم یو پیڈ فار اٹ، بیکاز ٹرکی نے $3 بلین لیا تھا امریکہ سے فار دی ایکسیس ڈیورنگ دا وار۔ آج وہی چیز ہے، ہم نے کبھی ایسی بارگیننگ کی کوئی نہیں ہے، ہم نے آئی ٹو آئی بارگیننگ کبھی کی کہ نہیں ہے، بات بھی نہیں کی ہے۔ تو یہ سب میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نمبر 1، ایک تو ان کے اوپر کوئی بیگیج ہے کوئی نہیں، نہ ٹینٹ ہے نہ پینٹ ہے، کچھ بھی کلیئر ہیں یہ، ان لائک سم ادرز جن پہ ایلیگیشنز ہیں whatever۔ تو اس لحاظ سے آئی تھنک امریکنز کو ایک میسیج بھی مل گیا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ اس انٹرویو سے پہلے انہوں نے کہا تھا جی کوئی سیکرٹری آف اسٹیٹ آئیں گے، ان کو پرائم منسٹر کو ملیں گے، پھر کوئی اور آئے گا ان سے ملیں گے۔ اسے نو، اگر بات کرنی ہے بائیڈن ہے، خود میرے ساتھ آ کے بات کرے۔ تو یہ جو لیڈرشپ کی کوالٹیز نظر آ رہی ہیں، یہ عالم اسلام کے لیے بھی بہتر ہے اور پاکستان کے لیے بھی ایسی لیڈرشپ آئے گی جو دبنگ ہوگی تو ہی پاکستان آگے چلے گا۔ نسیم، عالم پاکستان کی میں بات نہیں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ عالم اسلام کہ وہ تو بکے ہوئے ہیں، آنیسٹ گاڈ وہ بکے ہوئے ہیں، وہ جہاں ان کو کوئی تڑی ملتی ہے وہیں بیٹھ جاتے ہیں وہ، کیونکہ انہوں نے اپنے تیل کو اور سونے کو بچانا ہے۔ ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ہمارے پاس ایک ہے، وہ انٹیگریٹی ہے، اور انٹیگریٹی ماشاءاللہ آپ نے دیکھ لی ہے کہ اس وزیر اعظم نے آپ کو ایک عکس دکھا دیا ہے کہ no one tells you what to do, we'll do what we want to do۔ اور یہ میسیج آپ کے سیٹلائٹس کو بھی مل گیا، جو چھوٹے موٹے سیٹلائٹس پھرتے ہیں کہ پاکستان از نو مور دیٹ کنٹری کہ جس کو آپ کہیں بھی ڈومینیر کر جائیں اور ایکسپلائٹ کر جائیں، کیونکہ ہمیں بڑا ایکسپلائٹ کیا ہے، افغان وار کے اندر ایکسپلائٹ کیا ہوا ہے، پھر اس کے بعد ہمیں ٹارنش آپ نے کیا ہوا ہے، یہ ٹیررزم کے اندر آپ نے ہمیں ٹارنش کر دیا، پرٹیکولرلی آپ ہمارے جو نیبرز ہیں ہندوستان، اس نے جو ہمارا نقصان کیا ایز فار ایز پی آر از کنسرن، نیگیٹو پی آر فور پاکستان۔ تو یہ آج جواب جو دیا نا اس انٹرویو میں، آئی تھنک دس انٹرویو یہ ریزونیٹ کرے گا۔ رانا صاحب، آپ اس انٹرویو کو کیسے دیکھتے ہیں کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا اور سخت لہجے میں میسیج دے دینا کہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہو، تو لیڈرشپ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی نسیم صدیقی صاحب، یہی فرق ہوتا ہے لیڈر میں اور بونین لیڈر جو ہوتے ہیں ان میں۔ آپ دیکھیں کہ یہ عمران خان نے کس طریقے سے ایک دو ٹوک میسیج دیا امریکنوں کو۔ ابھی جیسے پی جے میر صاحب نے بھی بتایا، یہ حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر مجھ سے بات کرنی ہے تو بائیڈن کرے، یہ ان کے چھوٹے موٹے اہلکار میرے سے کوئی بات نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک پاکستانی قوم کی خودداری ہے اور ایک خوددار لیڈر ملا ہے پاکستان کو۔ یہ دیکھیں آپ کے وہ کوئی پہلے کیا ہوتا تھا کہ امریکی صدر کے ساتھ فیملی کا گروپ فوٹو بنانے کے لیے منتیں کرتے تھے، اس چٹیں لے لے کے امریکی صدر کے ساتھ بیٹھ کے ان کی خوشامد کے لیے پڑھتے تھے وہ۔ تو یہ فرق ہے ایک صحیح قائد میں، ایک منتخب قائد میں، ایک عوامی قائد میں۔ یہ جو کہتے ہیں نواز شریف صاحب قطعی طور پر ایک منتخب قائد نہیں تھے، مسلط وہ اس قوم پر کیے گئے تھے، وہ جس طریقے سے الیکشن جیتتے رہے ہیں ساری قوم کو پتہ ہے۔
یہ 22 سال کی جدوجہد کے بعد عمران خان الیکشن جیت کر آئے ہیں، اور آج بھی وہ بلا شبہ پاکستان کے، میں سب کو چیلنج کرتا ہوں، میں کوئی پی ٹی آئی کا کارکن نہیں ہوں، لیکن یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ عمران خان پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں، اور یہ جو انہوں نے افغانستان کے حوالے سے ان کا موقف تھا، شروع سے وہ ایک موقف لے کر چل رہے ہیں کہ اس مسئلے کو سیاسی طور پر حل کیا جائے۔ نواز شریف بھی تو پاپولر لیڈر رہے ہیں، 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم رہے میں ہیں۔ آپ کو بتاؤں، نہ اس ملک میں نواز شریف صاحب اس طرح جدوجہد کر کے آئے تھے، نہ بھٹو مرحوم اس طرح جدوجہد کر کے آئے تھے۔ بھٹو مرحوم 8 سال تک ایوب خان کی کابینہ کے ممبر رہے، کبھی وہ منسٹر نیچرل ریسورسز تھے، کبھی منسٹر انفارمیشن، کبھی فارن منسٹر۔ یہ اقتدار میں آنے سے پہلے عمران خان کسی بھی حکومت میں نہیں، یہ جو الیکشن جیتنے سے پہلے یہ کسی کو نامزدگی کے ذریعے نہیں آئے تھے۔ نواز شریف صاحب جنرل جیلانی صاحب کی کیبنٹ میں فائنانس منسٹر بنے تھے پنجاب میں۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں، ایک بندے کا کردار سامنے ہے، انہوں نے کس دیانتداری، یہاں تو ایسے ظالم لوگ ہیں کہ یہ شوکت خان ہسپتال کے خلاف پروپیگنڈا کرنے سے باز نہیں آتے۔ آج وہاں یہ عمران خان کو جو غریب لوگ وہاں دعائیں دیتے ہیں وہ آپ جا کر دیکھیں، تو انہوں نے قوم کو ایک بنا کر دیا۔ وہ ابھی پشاور میں بھی شروع ہو گیا، کراچی میں شروع ہو رہا ہے، تو وہ بندہ جو ہے، پھر انہوں نے یونیورسٹی بنائی۔ شریف قرآن نے بھی تو اتفاق ہاسپٹل وہ بنایا۔ اتفاق ہاسپٹل کا جو حال ہے نا، وہ آپ جا کے لاہور میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کتنے غریب مریضوں کا کیسے علاج ہوتا ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے نا، یہ شریف خاندان جو ہے، ان کے سارے مفادات مغرب سے وابستہ ہیں، ان کا یہ بول ہی نہیں سکتے خوشی نہیں۔ ابھی آپ دیکھیں نا، شہباز شریف صاحب جب رہا ہوئے تو یہاں آ گئے، یہاں آ کر کیا کیا انہوں نے؟ مختلف مغربی ممالک کے سفارت خانوں میں جا کر حاضری دیتے رہے۔ یہ پاکستان کا ایک مثبت امیج۔ دیکھیں، پی جے میر صاحب مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں مغرب کو، کہ وہ لوگ جو ہے نا، اگر کوئی خوددار قوم ہو تو اس کی عزت زیادہ کرتے ہیں، خوددار لیڈر ہو اس کی عزت زیادہ کرتے ہیں۔ چاپلوسی کرنے والے، خوشامد کرنے والوں کی وہ بات تو ان کو استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا کوئی کردار نہیں ہے۔ تو یہ عمران خان نے، میں آپ کو بتاؤں، یہ اس سے افغانستان کے عوام جو ہیں وہ بھی خوش ہوئے ہوں گے کہ پاکستان میں ایک ایسا لیڈر ہے جس نے 2 ٹوک انداز میں امریکنوں کو پیغام دیا ہے کہ ہم پاک سرزمین کو کسی صورت افغانستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ اور یہ بڑا پازیٹیو میسیج ہے، کیونکہ افغانستان سے اکثر ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اوپر اٹیک ہو رہا تھا۔ ہم پی جے میر صاحب سے پوچھتے ہیں، پی جے میر صاحب، آپ نے بڑا وقت برطانیہ میں گزارا ہے، دنیا میں آپ نے رپورٹنگ کی ہے، ہم وہاں دیکھتے تھے، آپ سے سیکھتے بھی تھے۔ آپ کا بڑا کلوز وقت گزرا ہے شہباز شریف کے ساتھ، بے نظیر بھٹو کے ساتھ، شوکت عزیز کے ساتھ، پرویز مشرف کے ساتھ۔ تو آپ عمران خان کو کس طرح کا لیڈر، اگر ان سے سب سے کمپیریزن کریں تو کیا کوالٹیز ہیں اور کیا دوسری نیگیٹیوٹیز کیا ہیں؟ آئی تھنک آپ کمپیئر نہیں کر سکتے، بیکاز ہر ایک کی اپنی اپنی، آپ کہہ لو کہ ایک اسپیشلٹی ہے۔ اگر نیرسٹ اگر کوئی آیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جنرل مشرف اور عمران خان، آئی تھنک ان کو میں کمپیئر کر سکتا ہوں کہ دے مور لیس آن دا سیم لائنس۔ آج ان کے کئی جو وزراء ہیں وہ اسی ایرا کے مشرف کی کیبنٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس وقت ان لوگوں نے زیادہ کام کیا تھا بائی دا وے انڈر مشرف۔ آج میں سمجھتا ہوں ان کو اور بھی زیادہ کرنا چاہیے، لیکن ایز فار ایز عمران از کنسرنڈ، اور آپ جنرل مشرف کو بھی لے لیں، آپ نے 3 نام اور لیے۔ شوکت عزیز ہے، ان پہ کوئی کرپشن کا چارج نہیں ہے، وہ ادھر کا ہے، اپنا بلوچستان کا ایک وہ چارج ہے، اس پہ ایک کیس بنا ہوا ہے۔ لیکن ایز فار ایز کرپشن از کنسرن، نہ جنرل مشرف پہ نہ عمران پہ۔ چارجز تو نواز شریف پہ لگے ہوئے ہیں، اور وہ انہوں نے نہیں لگائے، وہ پیپلز پارٹی نے لگائے ہوئے ہیں۔ سو آپ اس کی ڈبیٹ آج ہم یہاں کھینچ کے آج کی اسمبلیوں میں دیکھ لو، وہی چیز چل رہی ہے۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اسٹریٹجکلی کمپیئر کریں تو اس وقت بھی آپ کے پاس اتنی تڑی نہیں آتی تھی، حالانکہ اس وقت ڈائنامکس اور تھے، ٹیررزم بہت زیادہ تھی، اور اس وقت کاؤنٹر کیا تھا ٹیررزم کو۔ اور آج آپ دیکھو کہ ایک شخص جو پہلی دفعہ آیا گورنمنٹ کے اندر، اس کی گورنمنٹ کے اوپر اتنا بڑا نزلہ آیا ہے کووڈ کا کہ آپ کی اکانومی کو دھچکا لگا، بلکہ پوری دنیا کے پوری دنیا کے اندر۔ نہیں جی، ہم تو اپنے لیول پہ کریں نا جی بات، ہمیں جو دھچکا پڑا
اور اس دھچکے کے ساتھ آپ کی ریکوری آج آپ دیکھ لو بہتر ہے. میں جس طرح رانا صاحب بات کر رہے ہیں, ہم سپورٹر کسی کے نہیں ہیں, ہم سپورٹر ہیں پاکستان کے, تو ہم نے دیکھنا ہے کہ پازیٹیولی کام کس نے کیا ہے. سو فرام دیٹ اینگل اگر آپ اس کو اینالائز کریں وداؤٹ بینگ سینیکل, تو میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ کی ریکوری بہتر ہو رہی ہے. تو اس لحاظ سے بھی آپ کے پوائنٹس بنتے ہیں ان کے نواز شریف اس کے عمران خان کے. تو انٹرنیشنلی ان کا نمبر 20 جو ریٹنگز آئی تھی, نمبر 20 کے اندر, ٹاپ 20 لیڈرشپ کے اندر آ رہے ہیں. وائی؟ رانا صاحب نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. انگریز جو ہے نا وہ سمجھ آتا ہے, وہ سمجھ آتا ہے کہ چمچہ گیری کون کر رہا ہے اور میرٹ پہ بات کون کر رہا ہے. وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں, وہ اپنے کام سے کام, لیکن اس نے آپ کو ٹارگٹ کر لیا کہ یہ بندہ اس طرح کا ہے, اور جہاں سیریسنس پہ بات آئے گی وہاں آپ کی نیگوسیشن ذرا شیکی ہو جائیں گی, بیکاز اس کو پتہ ہے یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس لحاظ سے عمران کی جو آپ کہہ لو کہ ان کی جو کیا لفظ ہے اس کے اندر ان کی جو میں سمجھو انٹیگریٹی بڑی زبردست ہے. میں نے تو دیکھا ہوا ہے. میں اس لیے مجھے اگر کوئی کہتا ہے نا کہ آپ کس کو سپورٹ کریں گے آنیسٹی وائز, میں نے عمران کو دیکھا ہوا ہے جہاں کیش اس طرح آتا تھا کہ ہی کوڈ ہیو پلنڈرڈ ملینز اف ہی وانٹڈ ٹو کیش, لیکن ایک پاؤنڈ ادھر ادھر نہیں گیا. مجھے اتنا بھی یاد ہے کہ ہم نے ایک میچ آرگنائز کرایا انڈیا پاکستان کا مڈلز برا میں, تو لنڈن سے ہم نے جانا تھا, تو میں نے کہا عمران میں بھی چل رہا ہوں ساتھ. اس نے کہا تو اپنی ٹکٹ لے. یہ دیکھا, یہ چیز ہوتی ہے. دس از دا انٹیگریٹی. ہی باٹ ہز اون ٹکٹ, میں نے بھی ٹکٹ لی, وہ مجھے مفت لے جا سکتا تھا. نو, اس کو میں کہتا ہوں, میں نے وہ پھر یہ سب کریکٹر میں کہا دیکھو یہ ہوتی ہے ایمانداری. چلیں مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. اچھا ہم رانا صاحب یہ جو اسمبلی کے اندر اس وقت تماشا لگا ہوا ہے, آپ دیکھیں کہ سینیٹائزر مارے جا رہے ہیں, عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا, اور جو کتابیں ہیں, جو بجٹ کی کتابیں جو پڑھنی چاہیے, جن کے اوپر اللہ رسول کا نام بھی لکھا ہوا ہے, اس کو دونوں طرف سے جو ہے بے دردی کی طرح سے استعمال کیا گیا. کس طرح دیکھتے ہیں یہ اسمبلی کے ماحول کو آپ؟ دیکھیں صدیقی صاحب, یہ جو کچھ ہوا نیشنل اسمبلی میں اور کل جو کچھ ہوا بلوچستان اسمبلی میں, یہ انتہائی شرم. وہاں پہ تو تالے لگا دیے گئے تھے. آپ دیکھیں نا, یہ کہاں کی جمہوریت ہے کہ اپوزیشن جو ہے اٹھے اور اسمبلی ہال کو تالا لگا دے کہ وہ بجٹ تقریر نہیں کر سکتے جی وزیر خزانہ. یہ جمہوریت ہے؟ آپ دیکھیں آپ چیف منسٹر پر جوتے پھینک رہے ہیں, یہ جمہوریت ہے؟ یہ جو کلچر ہے یہ ہے کیا؟ انہوں نے یہ ہر طرف سے ہو گئے مایوس. ان کی بڑی خواہش تھی کہ عمران خان کسی طرح انہیں چائے کی پیالی پر بلا لیں اور ان کے ساتھ بیٹھ جائیں. یہ کہتے تھے کہ ایک دفعہ پی جے صاحب کہتے ہیں نا چائے کی پیالی بھی اپنی پیو. فوٹو سیشن یہ چاہتے تھے کہ ایک فوٹو سیشن ہو عمران خان کے ساتھ تاکہ اس کو یہ بیچ سکیں. یہ اپنی کرپشن کو عمران خان نے جو آج تک کام نہیں کیا, کل بھی جو تقریر پرسوں کی ہے شہباز شریف صاحب نے, اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں, کیا میسیج دے رہے ہیں؟ وہ میسیج یہی دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ہمیں اپنے ساتھ بٹھائیں, بات کریں ہمارے ساتھ, اور بات عمران خان ان سے کر بھی لیں, لیکن ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے بات کیا کرنی ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جو اسپیکر سے بات کریں, کابینہ کے ارکان سے بات کریں. یہ اسمبلی میں دیکھیں صدیقی صاحب, ہر ملک میں جمہوریت جو ہے نا اس ملک کے حالات کے مطابق ہے. امریکہ میں صدارتی نظام ہے نا, وہ جمہوریت نہیں ہے. برطانیہ میں پارلیمانی نظام ہے, وہ ان کے حساب سے جمہوریت ہے. تو یہ جو سسٹم ہے یہ جمہوریت کے منافی ہے. پاکستان میں جو سسٹم نافذ ہے یہ عوام کے خلاف ایک سازش ہے. یہ سسٹم جو ہے اس میں عام آدمی کبھی اسمبلی کا ممبر بن ہی نہیں سکتا. اس کو الیکشن لڑنے کے لیے جتنے وسائل چاہیے, عام آدمی یا ایک مڈل کلاس کا بندہ جو ہے اس کے لیے بھی الیکشن لڑنا بڑا مشکل ہے. یہ ایک گروہ ہے سرمایہ داروں, جاگیرداروں کا جو الیکشن لڑتے ہیں اور آ جاتے ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ قوم سے رجوع کریں. آئین کے مطابق ان کے پاس, وفاقی حکومت کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ایک قرارداد منظور کروا کر کسی بھی اہم مسئلے پر ریفرینڈم کروا سکتے ہیں.
وہ عوام کے پاس جائیں کہ یہ سسٹم جو ہے نا یہ ڈیلیور کرنے میں ناکام رہا ہے، ہمیں عوام کے خواہشات کے مطابق ایسا سسٹم لانا ہے جس میں عوام کی صحیح معنوں جمہوریت کیا ہے. تو یہ آپ نہیں سمجھتے جو اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہیں یہ عوام کے نمائندے ہیں، عوام نے چن کے بھیجا ان کو قومی اسمبلی کے اندر؟ یہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ ان کے مقابلے میں کیا ایک عام آدمی الیکشن لڑ سکتا ان حلقوں میں؟ آپ دیکھیں نا، آج کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں، صرف آج لاڑکانہ میں آوارہ کتوں نے 7 بچوں سمیت 26 افراد کو کاٹا ہے. یہ ہے جمہوریت کا پھل. تو یہ جو بڑا رونا روتے ہیں کہ جمہوریت جمہوریت، یہ اس ملک میں جمہوریت کے نام پر بدترین آمریتیں قائم کی گئیں. یہ شریف خاندان کی جو حکومت تھی وہ جمہوریت تھی، یا ایون مرحوم ذوالفقار علی بھٹو کی جو حکومت تھی وہ جمہوریت تھی؟ اس ملک کے اندر بدترین سیاسی تشدد کیا گیا بھٹو صاحب کے دور میں سیاسی مخالفین پر. یہ لیاقت باغ جو ہے، یہاں پہ جس طرح خون کی ہولی کھیلی گئی، ولی خان کے جلسے پر جس طرح فائرنگ کروائی گئی، وہ کوئی ڈکی چھپی باتیں ہیں؟ سیاسی مفتی محمود مرحوم کو کس طرح اٹھا کر اسمبلی سے باہر پھینکا گیا تھا. یہ جمہوریت کے نام پر ایک عوام پر ٹولہ مسلط ہو جاتا ہے. اچھا آپ حقیقی جمہوریت لانے کی ضرورت ہے. دنیا بھر میں جتنے بھی اسمبلیز ہیں وہاں پہ ہم اکثر دیکھتے ہیں اس طرح ہنگامہ اور ہوتا ہے. اگر میں تاریخ کو صحیح طرح یاد رکھوں تو 1958 کی بات ہے، شاہد علی پٹواری جو ڈپٹی اسپیکر تھے ڈھاکہ اسمبلی میں، ان کو بھی ہنگامے کے دوران جو اسمبلی کے اندر ہوا تھا وہاں پیپر ویٹ مارا گیا تھا اور اس سے ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی تھی. تو یہ روایت نہیں چلتی چلی آ رہی کہ جمہوریت کے اندر ایسی چیزیں چلتی رہتی ہیں، حالانکہ بڑا افسوسناک واقعہ. یہی تو بات ہے، جمہوریت نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، اس کے لیے تھوڑے جرأت مندانہ اقدامات کی ضرورت ہے. ابھی تک عمران خان جو ہے وہ کیوں جو ایجنڈا لے کر آئے تھے اس پر عمل نہیں کر سکے؟ اس کے لیے بعض انقلابی تبدیلیوں کی ضرورت ہے. وہ انقلابی تبدیلیاں تبھی آ سکتی ہیں جب انہیں بتانا چاہیے عوام کو کہ بھئی میرے پاس یہاں اس اسمبلی میں اتنی طاقت اکثریت نہیں تھی کہ میں یہ تبدیلیاں لا سکتا. تو میں یہ دیکھیں، آپ عوام سے فیصلہ لیں کہ وہ اس نظام کو جاری رکھنا چاہتے ہیں یا اس نظام کو تبدیل کر کے صدارتی نظام لانا چاہتے ہیں یا کچھ اور کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد آپ عوام کی خواہشات کے مطابق فیصلے کریں. لوکل باڈیز کا سسٹم جو ہے اس کو مضبوط بنائیں. سب سے زیادہ جمہوریت کی جو بنیادی روح ہے وہ لوکل گورنمنٹ ہے. پی جے میر صاحب، آپ کس طرح تمام معاملات کو دیکھتے ہیں؟ جس طرح رانا صاحب نے کہا کہ یہ جمہوریت تو چل ہی نہیں رہی. کہا جاتا ہے کہ جمہوریت بے شک لولی لنگڑی ہو لیکن جمہوریت جو ہے ماشاء اللہ سے بہتر ہے. تو کیا سلوشن آپ کے پاس، کیا سلوشن؟ یہاں اس ملک کے اندر پریزیڈنشل سسٹم ہی چل سکتا ہے. ہم پریزیڈنشل سسٹم کی بات کر رہے ہیں. آپ جو مرضی ملک لے لیں، پریزیڈنشل سسٹم سے آپ لوگوں کی فلاح و بہبود دیکھ لیں. چائنا کمیونسٹ کنٹری ہے، اس کے پاس پریزیڈنٹ ہے. ٹرکی میں پریزیڈنٹ ہے، مجھے بتا دیں. نہیں جی، وہ تو کمیونسٹ ہے. چائنا تو کمیونسٹ ہے اور وہاں پریزیڈنٹ ہے. سوچیں آپ، یہ تو ڈیموکریسیز میں ہوتا ہے، لیکن انہوں نے بھی یہ ماڈیول اختیار کیا ہے. اور آج چائنا کی اکانومی دیکھ لیں کتنی فلرش کر رہی ہے. زرداری صاحب نے تو امپاور کیا تھا نا اسمبلی کو، 58(2)B کو اس کو دیکھے کہ جی وہ امپاور ہوگی، کہ اسمبلی بڑی تکڑی ہوگی. اسمبلیز کا حال دیکھ لیں آپ، آج ان کی پرفارمنس بھی دیکھ لیں. یہ دیکھیں آپ کا نیشنل پیپر جو ہے، اسٹیٹ پیپر بجٹ، اس کو آپ پھینک رہے ہیں، فلانٹ کر رہے ہیں. یہ تو پارلیمنٹیرینز کا حال ہے. پی جے میر صاحب، ناظرین کی آسانی کے لیے فرق بتائیں کہ یہ جو اپنا جمہوریت ہے، وزیر اعظم ہے، کیبنٹ ہے، اور اگر صدارتی نظام آ جائے گا تو اس میں فرق کیا ہوگا؟ وہاں آپ کا ایک عام آدمی ایکسیسیبل ہوگا ان دا کوریڈورز آف پاور. آج عام آدمی ایکسیسیبل نہیں ہے ان دا کوریڈورز آف پاور ان دا پارلیمنٹری سسٹم، کیونکہ یہاں ہر بندہ جیک آف آل ٹریڈز ماسٹر آف نن. وہاں آپ کے پاس سول ایک کمانڈ ہوتی ہے. دیکھیں نا، اگر آپ اس کو چلیں، ڈیموکریسی کو آپ مونارکی میں تبدیل کر لیں، فار ایگزامپل ان دا مڈل ایسٹ، کس طرح فلرش کر رہی ہے؟ وہ کر رہی ہے نا. ڈیموکریسی تو کوئی نہیں ادھر، بالکل نہیں. وہاں تو مونارکی، بادشاہت ہے وہاں. What the ruler say, but then look at how the people are. وہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہو جاتی؟ سر ڈکٹیٹر آپ ڈکٹیٹ ہی کرتے ہیں نا. آپ کا جو باس ہے آپ کو ڈکٹیٹ کرے گا نا، آپ سے پیار سے تو نہیں کرے گا. ہاں جی نسیم صاحب ادھر آؤ. وہ تو آپ کو ڈکٹیٹ کرے گا. جو بھی باس ہوتا ہے، آپ کا کارپوریٹ ہیڈ ہوتا ہے، وہ آپ کو ڈکٹیٹ کرتا ہے یا آپ کو آرڈر کرتا ہے یا آپ کو بتاتا ہے. یہ بتا ہے. ہم نے ڈکٹیٹر کو اس طرح لے لیا کہ پتہ نہیں ڈکٹیٹر کیا چیز ہے. اور ہم نے تو ڈکٹیٹرشپ دیکھی نہیں ہے پاکستان میں. ڈکٹیٹرشپ آپ ساؤتھ امریکاز میں جا کے دیکھیں کہ کس طرح آپ کو گن پوائنٹ پہ اس طرح اڑاتے ہیں وہ لوگ.
हमने तो यहाँ इस तरह के देखा नहीं सिस्टम कभी। हमने ज़िया-उल-हक के दौर में तो देखा ना, जब कोड़े लगते थे सहाफ़ियों को भी और सियासतदानों को भी। यस, तो वो किए थे ना, लेकिन उसके बाद आपके रिजेंटमेंट आ गई, आप वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारी एक रेयर यूनिक सोसाइटी है, इसके बड़े और डायनामिक्स हैं जिसके अंदर हमें मिलके चलना है। हमारी डेमोक्रेसी, हमारा टोपोग्राफिकल जो टेरेन है, जो जियोपॉलिटिकल जो हमारा एक आप कह लो जो प्लेटफॉर्म है, ये बड़ा मुख्तलिफ है। अफगानिस्तान एक साइड लिटिल बिट हॉस्टाइल, इंडिया हॉस्टाइल, ईरान वेरी हॉस्टाइल, ईरान बिट टेंशंस, सी। और उसके साथ हमने यहाँ देखना है, चाइना देखना है, रशिया देखना है, अमेरिका देखना है। आज आपकी वो जो पोजीशन है वो स्लोली चेंज हो रही है। आज अमेरिका को भी फिक्र पड़ गया कि चाइना को हम किस तरह रगड़ेंगे, क्योंकि चाइना इज कमिंग फॉरवर्ड। हमने देखना है कि हमारी क्या पोजीशन है, हमने क्या लेना है। हमने अपने एग्स एक बास्केट में पहले अमेरिका में डाले हुए थे, अब हम निकाल के चाइना की तरफ भी हैं, अब हम रशिया की तरफ भी हैं। और रशिया का इतना जहर गोला है नसीम, घोला हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ, आप अंदाज़ा ले। हम एक पहला पाकिस्तानी जर्नलिस्ट डेलीगेशन गया रशिया में, और वहाँ ऑनेस्ट टू गॉड एक आम रशियन जो है, जो सोवियत उस वक्त था रशियन, उसको इतना इंजेक्शन हिंदुस्तान वाले ने डाला है कि पता नहीं हम किस किस्म के लोग हैं। उनको बताया, हमारे और भी जर्नलिस्ट थे, उनको बताया कि भाई दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान इज़। और ग्रेजुअली हमारी एक रेपो शुरू हो गई है बिटवीन रशिया एंड पाकिस्तान। सो मैं समझता हूँ कि एक तो हमारे इमेज को हमने खुद इंटरनेशनली ठीक करना है। आप लोगों को बताएं हम क्या हैं, हमारे पे जो परसेप्शंस हैं, मिसपरसेप्शंस हैं, उनको क्लियर करें। और एट द सेम टाइम हमारी देखो, हमारा पीस हमें कहाँ मिलेगा, जहाँ कश्मीर ठीक हो जाएगा। ये हमारा, आपके वो शाराक कहते हैं ना कायदे आज़म ने, तो ये हमारी शाराक है। इसको बंद कर दो, ठीक हो जाओ, आपके पास प्रॉब्लम ही कोई नहीं और। लेकिन इसको कैसे ठीक करोगे? आज बाइडन बात करता है रशिया के साथ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की, लेकिन बाइडन कश्मीर की ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात नहीं करता। हाँ, फलस्तीन के ऊपर फलस्तीन पर बात करता है ना, इधर रोहिंग्या मुसलमानों के साथ जो मर्जी कर दे आप, उधर कोई बात नहीं करता। नहीं जी, फलस्तीन को तो उसने खुद कह दिया, आई एम अ ज़ायनिस्ट, आई डोंट हैव टू बी ज्यू टू बी अ ज़ायनिस्ट। तो वो तो हमें उनका पॉलिसी क्लियर हो गई है। ट्रंप का भी हमने देख लिया था, जब जेरूसलम को पार्ट ऑफ वेस्ट जेरूसलम बना दिया उसने। सो ये हमें, वो उनको पता है, लेकिन हमने अपने फ्रंटियर्स को देखना है। मेरा फ्रंटियर क्या है? कश्मीर है। चलो इस पे मजीद बात करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आ जाएंगे। वेलकम बैक। राना साहब, ये आप किस तरह देख रहे हैं, पीडीएम का जो था दोबारा ये सब इकट्ठे हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी के अंदर भी थोड़ी सी चपलकश चल रही है, नून लीग के अंदर आपने देखा कि पहले मरियम का बयानिया कुछ और था, जब से शहबाज शरीफ वापस आए हैं इस्लामाबाद तो बयानिया कुछ चेंज भी हो गया है, कुछ लोग लग रहा है शहबाज शरीफ के साथ हैं, कुछ मरियम के साथ है। क्या खिचड़ी पक रही है, बताएं, कोई अंदर की बात बताएं हमें। देखें, ये सिर्फ और सिर्फ नसीम सिद्दीकी साहब मीडिया में ज़िंदा रहना चाहते हैं कि अगले इलेक्शन तक हम मीडिया में ज़िंदा रहें। आप देखें किस कदर ड्रामेबाजी है शहबाज शरीफ साहब की, कि जब वो जेल में होते हैं तो कहते हैं जी कमर दर्द है। मैं कहता हूँ अच्छा खासा सेहतमंद आदमी 2.25 घंटे से ज़्यादा इस तरह मुसलसल खड़े होकर तकरीर नहीं कर सकता जिस तरह माशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब ने नेशनल असम्बली में खिताब उन्होंने तो फरमाया। 3 दिन मुसलसल ही की है तकरीबन। नहीं, एक दिन तो मुसलसल 2.25 घंटे से ज़ायद वो बोलते रहे। आप ये देखें कि ये कौम के साथ क्या फ्रॉड करते हैं। जब भी ये जेलों में जाते हैं, इनकी कमर में दर्द शुरू हो जाता है, किसी के कान में, किसी के दांत में, किसी को कुछ हो जाता है, किसी के प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, किसी का और कुछ मसला। ये सारा फ्रॉड जो इस कौम के साथ कर रहे हैं, ये बुरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। यानी आप देखें कि मफादात के लिए आप क्या क्या कुछ करते हैं। आप जिनको कहते हैं, आप आज भी वो रिकॉर्ड उठाकर देख लें कि जब भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी तो आज जो लीडर पीडीएम में शामिल हैं उनके बयानात अखबारात के उन सफ़हात पर मौजूद हैं। कोई कहता था जालिम अंजाम को पहुंच गया, कोई कहता अपने किए किया पाई और ये किया, आज इंसाफ का बोलबाला हो गया और ये हो गया। और आज उस वक्त जो भुट्टो साहब को फांसी के फंदे तक ले जाने वाली कुव्वतें थीं, जिनके सरबराह हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद मरहूम मौलाना फजल रहमान साहब के वालिद मोहतरम थे, आज उसी मौलाना फजल रहमान साहब को उन्होंने अपने सियासी ज़ाती मफादात के लिए पीडीएम का सरबराह माना हुआ है। ये सारा एक टोपी ड्रामा है। जमहूरियत की बालादस्ती के लिए जमहूरियत ये बदतरीन 18वीं तरमीम क्या है, वो भी बदतरीन आमरीत है।
کہ آپ پارٹی لیڈر کے خلاف بات نہیں کر سکتے, پارٹی لیڈر کی پالیسی کے خلاف بات نہیں کر سکتے. کیا ہے امریکہ میں کانگریس والے میں ووٹ دیتے نہیں ہیں, کانگریس مین جو ہے اپنی پارٹیوں کے خلاف, کیوں نہیں ضمیر کی آواز پر کوئی ووٹ دے سکتا؟ یہ سب کچھ جو ہے یہ بدترین ڈکٹیٹرشپ ہمارے ملک میں جو ہے نا, یہ جمہوریت کے نام پر. کیا نواز شریف صاحب تو قائد اعظم ثانی کا خطاب لے رہے تھے. آپ دیکھیں یہ لوگ جو ہے نا جمہوریت سے ان کا دور دور, وہ جو ترمیم ایک یہ لانا چاہتے تھے جو 99 میں نہیں آ سکی تھی, تو وہ ترمیم کیا تھی؟ یہ امیر المومنین کا خطاب لینا چاہتے تھے. یہ نسیم صدیقی صاحب, جمہوریت اور چیز ہے. جمہوریت امریکہ میں جمہوریت ہے نا, اگر آپ کے بھی یہاں گورنرز بھی الیکٹ ہوں, پریزیڈنٹ بھی الیکٹ ہو, تو یہ جمہوریت نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ کے ملک میں ضرورت ہے کہ صوبے بنائے جائیں. ہر پارٹی کہتی ہے نا صوبہ بنائیں گے, جنوبی پنجاب کو صوبہ بنائیں گے, پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے, پی ٹی آئی بھی کہتی ہے, نون لیگ بھی کہتی ہے. بناتے کیوں نہیں ہیں؟ اس مسئلے پر کیوں اسمبلی میں اکٹھے نہیں ہوتے؟ ایک ترمیم ہی لانی ہے نا, بنائیں صوبہ, کیوں نہیں بناتے؟ یہ وہاں کے عوام کو ساری پارٹیاں دھوکہ دینا چاہتی ہیں, یہ تخت لاہور پہ حکمرانی کرنا چاہتے ہیں. اچھا, تخت لاہور پہ کون کرنا چاہتا ہے؟ اب شہباز شریف یا مریم نواز؟ نہیں, کیا گروپنگ ہے؟ یہ سارے جنوبی پنجاب کے سیاستدان جو ہے نا, وہ بھی نہیں چاہتے کہ ہم ملتان میں یا بہاولپور میں بیٹھ کر حکومت کریں. وہ بھی چاہتے ہیں کہ لاہور میں ہم حکومت کریں. یہ چیزیں جو ہے نا, جب تک اس ملک میں آپ نئے صوبے نہیں بنائیں گے, یہ بھی دیکھیں, یہ بھی عمران خان کو عوام کے سامنے مسئلہ لے کر جانا چاہیے. آپ پہلے ایک اسمبلی میں لائیں نا ترمیم کے لیے بل, صوبے بنانے کے لیے, یہ کریں مخالفت اس کی. پرابلم یہ ہے کہ آپ کو نا تھوڑے سے ایسے سٹیپس لینے کی ضرورت ہے جس سے یہ قوم اور ملک آگے بڑھیں. اس طریقے سے گو مگو میں رکھ کر آپ ملک کو ترقی نہیں دے سکتے. عمران خان بلا شبہ ایک دیانتدار آدمی, لیکن وہ اگر اس طریقے سے چلنا چاہیں گے نا, آپ 3 سال تو ہونے کو آئے ہیں نا, تو آج قوم ان پر اعتبار کرتی ہے, اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں. لیکن جتنے بھی آپ نے دیکھا ضمنی الیکشن ہوئے, اس میں تو پی ٹی آئی بڑی شکست اس کو ملی. پی جے میر صاحب, آپ اس بات کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ جو صوبے ہیں پاکستان میں مزید بننے چاہیے؟ دیکھیں, آپ ان کو نہیں سنبھال سکے اور کیا بنا کے کریں گے؟ مجھے بتائیں, کیا یہ صوبے سب ٹھیک چل رہے ہیں؟ تو آپ نے اور بنا کے اور آپ نے یہ پیداگری شروع کر دینی ہے. آپ کی گورننس کو ٹھیک ہونا ہے مین چیز. جب آپ کے ممبرز جو ہے نا بک جاتے ہیں اور کھپے سجے ہو جاتے ہیں. لو, میں آج میرے پاس 7 سائنڈ ڈاکیومنٹس ہیں اس وقت رائٹ ناؤ, چودھری شجاعت صاحب کے پاس پڑے ہوئے ہیں. کئی اس وقت وزیر بھی ہیں, وعدہ کر کے گئے تھے کہ ہم انڈیپینڈنٹ لڑیں گے, جب جیتیں گے ہم آپ کے ساتھ آئیں گے. ریٹن ایفیڈیوٹس, آئی ہیو دیم دیر. اچھا, 7 ممبرس, یہ کافی تعداد ہوتی ہے, جو کہ پی ایم ایل کیو کے تھے. نہیں جی, سانو انڈیپینڈنٹ لڑن دیو, کاف تو اسی نہیں لڑاں گے. اسی لکھ کے حلف دینے کہ بھائی جتاں گے تو تواڈے کول واپس آئیں گے. نہیں واپس آئے, نہیں واپس آئے. یہ ہے آپ کی کریڈیبلٹی. میں نام لوں گا, خدا کی قسم آپ یہ سیٹ چھوڑ کے چلے جائیں گے. میں بتا رہا ہوں, ابھی نیا پروگرام شروع کرنے دیں. آئی نو, بٹ اسی بات آتی ہے انٹیگریٹی کی. جب آپ کا ایک آدمی کلونڈ نہ ہو اور اس کی انٹیگریٹی بالکل کوشچن پہ آئے, تو وہ کیا کام کرے گا؟ دیکھو نا, آپ 4 چیزوں کو اس ملک میں ختم کر دو وداؤٹ گوئنگ انٹو اے بگر ڈبیٹ. پٹواری کلچر کو, تھانہ کلچر کو, قبضہ گروپ کو, جو کہ گورنمنٹ یہ لگی ہوئی ہے, بڑا اچھا کام کر رہی ہے, اور آپ جوڈیشل ریفارمز لے کے آ جاؤ. آپ کا یہ ملک بالکل ٹھیک ہوگا. آپ کا ملک پھر یہ نہیں, عام آدمی یہ نہیں کہے گا وزیر اعظم کون ہے تو وزیر اعظم یہ ہے, تو گورنر یہ ہے, تو چیف منسٹر یہ. اس کے بیسک مسئلے یہی ہیں اس ملک کے اندر. ہمارا آدھے سے زیادہ پاکستان قبضے کے اندر ہے. کوئی کسی نے فیملی کا کیا ہوا ہے, کوئی دوسرے ایکچوئل پروفیشنلز ہیں, اور اس کے بعد آپ تھانے میں جاتے ہیں, آپ کو وہاں ایک تھانہ کلچر مل جاتا ہے. آپ کو کمپلین لگانے جاتے ہیں, وہ بیچارہ خود وہاں